آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم۔ آپ سب کو ہم نے ایک شارٹ نوٹس پہ، کیونکہ دو چار ایشوز ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، آپ کے سامنے ریز کرنا چاہتے تھے۔ جب 2019 ہوا تو ہمیں یہ بتایا گیا بی جے پی کی طرف سے کہ جموں کشمیر کو مین سٹریم کے ساتھ یہ جوڑ رہے ہیں، اور جس طرح باقی سٹیٹس ہیں جموں کشمیر کو بھی اسی طرز پہ یہ جموں کشمیر کو رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ پہ ہمیں وہ کوئی چیز نہیں لگ رہا ہے جو حق ویسٹ بنگال کو ہے، جو حق تامل ناڈو کو ہے، جو حق اروناچل کو ہے، جو حق گجرات کو ہے، وہ حق ہمیں نہیں مل رہا ہے، اور اس کی وجوہات میں آپ کو ابھی اس کو واضح کر کے بتاؤں گا۔ پہلی بات، کل ایک نوٹس باہر آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جس میں بائی الیکشنز کی بات ہوئی ہے۔ آج 7واں مہینہ ہے اور ہماری 4 راجیہ سبھا سیٹس ابھی بھی خالی ہیں، اور یہ شاید واحد ایک یو ٹی ہے اب جس میں آج جموں کشمیر کی کوئی بھی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ تو اس کے کیا وجوہات ہیں، یہ ہم الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتے ہیں، یونین گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج 7 مہینے کے بعد بھی راجیہ سبھا کا الیکشن آپ نے جموں کشمیر کے لیے کیوں روکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کل ایک نوٹیفیکیشن آئی جس میں بہت ساری سٹیٹس میں بہت سارے بائی الیکشنز ہیں، تو ہم پھر سے حیران ہیں کہ جموں کشمیر کو اس میں الگ کیوں نکالا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگی 2 سیٹیں جو ہیں، ایک تو جو یہاں کے بی جے پی کے جو ممبر تھے دویندر سنگھ رانا صاحب، ان کی فوت کے بعد، اور عمر عبداللہ صاحب کی جو بڈگام سیٹ انہیں چھوڑی ہے، یہ 2 سیٹیں ویکنٹ ہو گئی تھی، اور آج 6 مہینے کے اندر انڈر رول 6 مہینے کے اندر ان دونوں سیٹوں پہ الیکشن ہونا چاہیے۔ تو یہ پھر سے ہم حیران ہیں کہ یہ 2 سیٹیں جب آپ نے پورے ملک میں باقی اسمبلی سیٹس کی بائی پولز کیے ہیں، جموں کشمیر کو آپ نے کیوں الگ ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کوئی ہمیں اس کا جواب دے، چاہے وہ حکومت ہند سے ہمیں جواب دے، اور خاص کر الیکشن کمیشن سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ راجیہ سبھا پولز اور جو ہمارے 2 بائی پولز ہیں نگروٹا اور بڈگام، آج کی ڈیٹ پہ بھی کیوں نہیں اس میں الیکشن ہو رہا ہے۔ تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا ہماری پارٹی کی طرف سے الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ ایک تو یہ ہمیں اس کے اوپر اس کی جواب داری ہونی چاہیے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہماری اپیل ہوگی کہ جلد سے جلد راجیہ سبھا کی جو 4 سیٹیں ہیں ان کی، اور جو ہماری 2 بائی پول سیٹیں ہیں ان کے اوپر سیٹس پہ جلد سے جلد الیکشن ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ 1-2 ایشوز اور ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ریز کروں۔ آج کی ڈیٹ پہ آن لائن بیٹنگ جو ہے وہ ایک وبا بن چکی ہے، جس طرح ڈرگ ابیوز ہے، آن لائن بیٹنگ بھی ایک بڑی ایشو بن چکا ہے۔ آج میروائز صاحب نے بھی یہ بات اٹھائی ہے، ہم اس کی بات میں بات جوڑ کے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹرکٹ ڈائریکشن جانی چاہیے پولیس ڈپارٹمنٹ، کیونکہ ہماری حکومت کے ہاتھ میں لا اینڈ آرڈر اور پولیس نہیں ہے، تو ہم اس پہ کنسرن کے علاوہ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے۔ میری اپیل ہوگی کہ جلد سے جلد جو آن لائن بیٹنگ ہے اس میں، کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس میں ملوث ہو رہے ہیں، ڈرگز میں ابیوز میں ملوث ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بہت ہی جلدی اس کے اوپر ایک ڈیسیجن ہونا چاہیے۔ تیسرا، کچھ دنوں سے ہمارے جو مخالف ہیں وہ حیران پریشان ہو گئے ہیں جب سے ہماری ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ ہماری ورکنگ کمیٹی نے بہت ہی 2 امپورٹنٹ ریزولوشنز پاس کیے ہیں، 7 ریزولوشن پاس کیے، اس میں سے 2 بہت اہم تھے۔ وہ جموں کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کے بارے میں بات ہوئی، اور ہمارے اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کی بات ہوئی۔ جہاں باقی پولیٹیکل پارٹیز آج بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف طنز کس رہے ہیں، جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے اسمبلی میں، کیبنٹ میں، اور جو سب سے بڑی ڈیسیجن باڈی میکنگ باڈی ہے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس، اس کے ڈیسیجن میکنگ باڈی میں جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کا ریزولوشن پاس کیا، اور اب اس کو کمی کرنے کے لیے وہ باقی نیوزیں ادھر ادھر ڈال رہے ہیں تاکہ اس کی جو افادت ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو کم۔ میں آپ کی وسادت سے جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک
بہت ایک اسٹرانگ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس اپنے جو وعدے ہیں، جو اپنے مینیفیسٹو میں سب سے امپورٹنٹ وعدے تھے، جموں کشمیر کا جو خصوصی درجہ، اس کے لیے اور اسٹیٹ ہوڈ کے لیے قائم دائم ہے. ہم اس کو کبھی بھی اپنے ایجنڈا سے باہر نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ہماری اپیل ہوگی حکومت ہند سے کہ اب ٹورزم ریوائول کا موقع آ چکا ہے. بہت سارے جو اسٹیٹس ہیں، بہت سارے جو گورنمنٹس ہیں، ان کو اب جس طرح جموں کشمیر کے لوگ کھڑے رہے پورے ملک کے ساتھ، آج موقع ہے کہ اس ملک کو جموں کشمیر کے ساتھ کھڑا ہو کے یہاں کے ٹورزم ریوائول اور یہاں کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ان کا یوگدان چاہیے، چاہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا ہو یا جو بھی اس ملک کی اسٹیٹس ہیں ان کو. یہی چیز کے لیے میں آپ سب کو ہم نے رجوع کیا تھا، ریکویسٹ کی تھی. اگر کوئی سوال ہے تو ہم ضرور لیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. اینگل سے کیونکہ آپ نے تو آلریڈی اس چیز کو لے کر بریف کیا کہ جو پولیٹیکل لیڈرس ہیں وہ اس کے بارے میں الگ الگ باتیں کہتے ہیں، چاہے ہم اگر ہونا کی بات کریں، اسٹیٹ روڈ کی بات کریں. آپ کی اس میٹنگ کی جو پریویسلی ہوئی اس میں وہ کہتے ہیں کہ بالکل اسٹریٹلی آرٹیکل 370 کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ دوسرے اسپیشلائزڈ ورڈس استعمال کر رہے ہیں، اسٹیٹ روڈ، اسپیشل اسٹیٹس، سب کائنڈ آف. تو یہ جو سوال جو کھڑا ہو رہا ہے کہ اگر اس چیز ان سبھی چیزوں کو لے کر این سی بالکل کلیئر ہے، تو یہ لگاتار جو میٹنگس ہو رہی ہیں، چاہے ہم سیکرٹ کی بات کریں یا انسائڈ جو آفیسز، اس کی بیسک جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ جموں کشمیر کے حالات اگر 2019 نہیں ہوا تو شاید انپریسیڈنٹڈ سچویشن جموں کشمیر میں نہیں ہوئی ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر اس وقت ایک بہت ہی دو راہے پہ ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں ایز پریمیئر پولیٹیکل پارٹی ہر ایک چیز کو ایڈریس کرنا، چاہے وہ یہاں کا اسپیشل اسٹیٹس ہو، اسٹیٹ ہوڈ ہو، یہاں کی بے روزگاری ہو، بجلی ہو، پانی ہو، سڑک ہو، ہر ایک چیز کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے انیشلی میں بولا، جو ہمارا منشور ہے اس منشور میں ہم اس کے اوپر قائم دائم ہیں. اب بہت لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کی آواز ہے وہ ہم بنیں، اور ہم بن بھی رہے ہیں. اگر سب کچھ نارمل ہوتا تو شاید اتنی ساری میٹنگز اور جو ہم آج کر رہے ہیں، نیشنل کانفرنس چاہے وہ حکومت میں تھی یا حکومت کے باہر تھی، ہمیشہ لوگوں کے جو ایشوز ہیں ہمیشہ ریز کر رہے ہیں اور ہر ایک لیول پہ کر رہے ہیں. جو یہ ہے یہ بھی اسی کا ایک موقع ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کا جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ جلدی ریسٹور ہو جائے اور اسی سال ہو جائے، تاکہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ جلدی جلدی حل ہو جائے اور جو یہاں کے جو میجر کنسرنز ہیں اس کو ہم ایڈریس کر سکیں. جاننا چاہوں گا کلاز ان کیپشن، جب یہاں پہ سچویشن نارمل ہوگی تب یہاں پہ اسٹیٹ روڈ کو ریسٹور کیا جائے گا. این سی یا پی ڈی پی اس چیز کو نہیں بول سکتی کہ ہم کب یا کیسے اس کو ریسٹور کریں. تو جو لگاتار آپ کی پہل ہے اس اسٹیٹ روڈ کو لے کر، آپ کو سینٹر سے اس کو لے کر کس طرح کا رسپانس ہے کرنٹلی مل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہاں کے بی جے پی والوں کو دلی والے بی جے پی والے سنتے نہیں ہیں نہ بولتے ہیں. دوسری بات، اگر ایسی بات ہے تو جو پچھلے دنوں حالات خراب ہو گئی وہ کبھی ہونی نہیں چاہیے تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ہر ایک لاش بندوق تک ویٹ نہیں کر سکتے ہیں. لوگوں کے مسائل بہت ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ صرف گنز اور جیل نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک حکومت کے ساتھ لوگوں کا ملنا بہت امپورٹنٹ ہے. جو ان پٹس ہمیں لوگوں سے، ایم ایل اے سے، جو باقی جو گراس روٹ پہ ہے، وہ شاید ایک نارمل بیوروکریسی یا پولیس نہیں کر سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے جس طرح جموں کشمیر نیشنل کانفرنس اس سے پہلے بھی، چاہے وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب تھے یا عمر عبداللہ صاحب ایز وزیر اعلیٰ، بہت ہی سکسیزفل ٹینیور رہا ہے لا اینڈ آرڈر اور ہوم کے ساتھ، اسی طرح ہمارا جو حق ہے ہم کو وہ واپس دے. اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس ملک کے وزیر اعظم، یہاں کے ہوم منسٹر، اور سب سے بڑی بات ہے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے ان کا وعدہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب موقع آ چکا ہے، وقت آ چکا ہے. جموں کشمیر کا جو حق ہے وہ حق جلد سے جلد اسٹیٹ ہوڈ کی نظر میں ہم کو واپس دیں. سر ایک اور جو ریزولوشنز آپ نے پاس کیے اپنے آفس میں یہاں پہ این سی میں، وہ ریزولوشنز پاس ہونے چاہیے تھے جے این کے اسمبلی میں ڈسپائٹ بینگ ان دا میجورٹی. سو ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ؟ Unfortunately, PDP is now confined to 3 people. The party that talked about self-rule and all is now confined to only a couple of people because the rest of the party is here and there. National Conference is a grassroots political party. National Conference has a mechanism, and the strongest and the biggest decision-making body in the National Conference is the Working Committee. Whatever the Working Committee decides has to be adopted by the government, has to be adopted by the party itself.
So while we passed our special status resolution in the assembly, while the cabinet passed the resolution of statehood, it was very important to reiterate our stand. That was that we are bound by our commitment to the people of Jammu and Kashmir that statehood will be, and the special status and statehood will be, and we are committed to ensure that that is restored to us as soon as possible, and we'll fight for that. That is why it was very important for us to ratify whatever the agenda or the manifesto said in the working committee. There are various news outlets that are carrying news that there is a rift between MP, Pro-Land and C. मैंने उस चीज़ को रेस्ट के कल ही कर दिया है. मैं आपके वसादत से एक क्लियर करना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रुहुल्ला साहब के बीच में कोई भी रिफ्ट नहीं है. वो हमारी पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर हैं, पार्टी के लीडर हैं. इसके अलावा ये सिर्फ उन लोगों का काम है जो लोग किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं असली मुद्दे से, और जो असली मुद्दा है वो यहाँ का स्पेशल स्टेटस है और स्टेटहुड है. हम उसकी जद्दोजहद करेंगे और पार्टी यूनिफाइड है उस सब चीज़ों में. बहुत बहुत